شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمامی احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلاصہ تراویح میں آج آپ کے سامنے ہم 28ویں پارے کا خلاصہ، اس کا اجمالی تذکرہ اور اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز ناظرین، 28ویں پارے میں 20 رکوع ہیں اور اس میں جو صورتیں ہیں، سب سے پہلے سورہ مجادلہ ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ حشر ہے، سورہ ممتحنہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، اور سورہ تغابن ہے، سورہ طلاق، اور آخر میں سورہ تحریم ہے۔ انہی صورتوں کی ہم آپ کے سامنے مختصر خلاصہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے اور مدنی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 98 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 105ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، اور جو اس کا نام مجادلہ رکھا گیا ہے وہ اس کی پہلی آیت مبارکہ سے ماخوذ ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ یہ جو لفظ تجادلو ہے، اس کا جو مصدر ہے وہ مجادلہ آتا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ایک صحابیہ کا نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تذکرہ، اور پھر اپنے شوہر کے حوالے سے کہ شوہر نے زہار کر لیا تھا، اس حوالے سے حکم معلوم کرنے کے لیے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ صحابیہ کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں زہار کو بھی طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا، بلکہ بڑی سخت اس کے احکامات تھے، اور اس کا طریقہ زہار اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طرح مجھ پر میری ماں کی پیٹھ حرام ہے، اس طرح تو مجھ پر حرام۔ اس طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح ان سے زہار کر لیا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے جوان تھی اور اب میری عمر ڈھل چکی ہے، پہلے میں حسینہ تھی، اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اگر انہیں میں شوہر کے پاس چھوڑتی ہوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اور اپنے پاس رکھتی ہوں تو میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، حضور میرے حوالے سے حکم ارشاد فرمائیں۔ اس وقت تک زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے، بار بار تکرار ہوتی رہی، وہ اپنی عرض کرتی رہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس مسئلے کے حوالے سے حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کی ابتدائی آیات اس حوالے سے نازل ہوئیں کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ نے تم دونوں کی باتیں، اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔
بے شک اللہ بہت سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے اس حکم کے نزول کا سبب بنی، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روک لیا۔ کافی دیر تک بات کرتی رہیں، تو صحابہ کرام جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ ایک بڑھیا کی بات سننے کے لیے اتنا ٹھہر گئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں زمین پر اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی فریاد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سنی، یعنی جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پر سنا تو میں کیوں نہ اس کی بات زمین پر سنی۔ تو یہ صحابی حضرت خولہ بنت ثعلبہ اور ان کے جو شوہر تھے صحابی رسول حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ زہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زہار کا اس میں حکم نازل فرمایا۔ ابتدائی آیات میں زہار کا حکم ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصیت پر مبنی سرگوشیوں سے منع کیا کہ کوئی ایسی سرگوشی کرے جس میں گناہ ہو، اس سے منع کیا گیا۔ پھر اس میں مجلس کے آداب بیان کیے گئے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا۔ مجلس کے آداب یہ ہیں کہ جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دینی ہے۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ کشادگی پیدا کرو مجلس میں تو تمہیں کشادگی پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہ مجلس کے آداب بیان کیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اہل علم کی بھی شان کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کی شان بیان فرمائی، اور اہل ایمان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان ان کے دلوں میں نقش ہو چکا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے وہ سخت عداوت رکھتے ہیں، اور وہ دشمن خواہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے قبیلے کے ان کے رشتہ دار ہوں، وہ کسی کے ساتھ بھی اپنا تعلق نہیں جوڑتے۔ وہ اگر کسی کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں تو فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے جوڑتے ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے تو اس سے اپنا تعلق بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی، اور فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن لو خبردار، بے شک اللہ ہی کا گروہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، مدنی سورت ہے۔ یہ سورت ترتیب مصحف کے اعتبار سے 59ویں نمبر پر، اور نزول کے اعتبار سے یہ 98ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ حشر کا معنی ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ مدینہ منورہ میں قبیلہ تھا بنو نضیر یہودیوں کا، اس قبیلے کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور انہیں اکٹھا کر کے مدینے سے نکالا گیا، اس لیے اس سورت کو سورہ حشر کہتے ہیں۔ تو اس کی ابتدائی آیات میں بنو نضیر کے معاہدے کی خلاف ورزی کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ مال فی کا بھی حکم، اور مال فی کے مصارف کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ مال فی کسے کہتے ہیں؟ مال فی وہ مال ہے کہ جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، جو جنگ کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ آئے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو مال فی جن بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے اس کو مال فی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا ایک اتنا عمدہ اور عظیم جذبہ بیان فرمایا ہے۔ وہ جذبہ یہ ہے، وہ ایثار ہے۔ اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ وہ ایثار کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود حاجت مند، ضرورت مند ہیں، انہیں خود کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی کتنی عمدہ، کتنی عالی شان صفت ہے کہ خود حاجت مند ہونے کے باوجود وہ قربانی دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی مدح والے انداز میں
اتنا خوبصورت ذکر فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اچھے انداز میں ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازش، ان کا جھوٹ، ان کی بزدلی کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جلالت کو اور اس کی ہیبت کو بیان فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، پہاڑ پر، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو اے انسان تو ضرور دیکھتا کہ یہ پہاڑ اس خوف سے، خشیت الہی سے جھکا ہوا ہوتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد آخری آیات میں، سورہ حشر کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعدد اسماء الہیہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اسماء الہیہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کا ورد بھی کرنا چاہیے اچھے انداز سے، لیکن جب بھی ہم کسی اسم الہی کا ذکر کریں، ورد کریں، تو کسی صاحب عمل سے اس کی اجازت لازمی لے لی جائے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ مدنی سورت ہے، اس میں 60 ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 60ویں، اور نزول کے اعتبار سے یہ 92ویں سورت ہے، 92ویں نمبر پر ہے۔ اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ ممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی۔ اس سورت مبارکہ میں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والی کچھ خواتین کا امتحان لینے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو ممتحنہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو دشمنان خدا اور دشمنان اسلام کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن خواتین کا ذکر فرمایا کہ وہ مومن خواتین اگر آپ کے پاس آ جائیں، اہل ایمان کے پاس، تو اہل ایمان ان کو تھوڑا ان کا امتحان لینے کے بعد ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور پھر بعد میں ان سے یہ فرمایا کہ مومن عورتیں نہ کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ کافر عورتیں مومنوں کے لیے حلال ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ مومنات طے شدہ دستور کے مطابق اگر بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کر لیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر بیعت کرنا چاہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ ہی اپنی اولاد کو مفلسی کے سبب قتل کریں گے، ولا یسرقن، اور نہ ہی چوریاں کریں گے۔ جب یہ بیعت وہ کرنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے بیعت فرما لیں۔ اس پر سورہ ممتحنہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔ سورہ صف مدنی سورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید کی 61ویں اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے۔ اس سورت کو سورہ صف اس لیے کہتے ہیں، اس سورت کی 4تھی آیت میں صف کا لفظ موجود ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کو سورہ صف کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے قول و فعل کے اندر تضاد ہونے سے منع کیا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں ہو۔ تو قول و فعل میں کسی بھی مومن کے تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جو زبان سے بات کرے وہ کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہو، وزیر ہو یا مشیر ہو یا وہ بھی کسی بھی مقام پر ہو، عام رعایا ہو، بادشاہ ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی معاملات میں وہ چیف جسٹس ہو یا وہ وکیل ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ جب بھی بات کرے تو اس بات کو پورا کرے اور اس کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ قول و فعل میں تضاد جو ہوتا ہے وہ اہل ایمان کا نہیں بلکہ اہل نفاق کا ہوتا ہے، تو مومن کی یہ شان نہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی اس میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں صف بستہ قتال کرنے والے مجاہدین کی
تعریف بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والے، اور پھر ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بشارت دینے والے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف بنی اسرائیل رسول بن کر آیا ہوں، اور میں تم سے پہلے جو کتاب ہے تورات اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور فرمایا کہ میں بشارت دینے والا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو پوری آیت مبارکہ اس طرح ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اس مقام پر ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں ہی بشارت عیسیٰ ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس دین حق کے ساتھ بھیجا کہ جو تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، خواہ اس دین کا غالب ہونا مشرکوں پر گراں گزرے، خواہ اس دین کا غالب ہونا مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، لیکن اس دین کو غالب کرنا ہے، اس دین کو پھیلانا ہے، اس دین کو پہنچانا ہے، اس دین کے ساتھ بھیجا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ایک تجارت کی ترغیب دی اور اس پر اجر عظیم کا تذکرہ فرمایا اور بشارت عطا فرمائی، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا ذکر ہے۔ اسی پر اس سورت کا اختتام ہے۔ اس کے بعد سورت جمعہ ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 62ویں اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 106۔ یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں نماز جمعہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا، اور وہ بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ مقاصد یہ ہیں: آیات الہیہ کی تلاوت، تزکیہ باطن اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہودیوں کے اس قول کا رد کیا جب وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ہمیں تم سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، تو ان کو جواب دیا گیا کہ اگر تم اللہ کی محبت کے اندر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو، تمنون الموت ان کنتم صادقین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کہ یہ سچے نہیں ہیں اس معاملے میں، کیونکہ جو سچا ہوتا ہے وہ محب اپنے محبوب سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی قید خانہ ہے۔ جس طرح انسان قید سے آزاد ہوتا ہے، ایسے مومن اس دنیا کی زندگی سے آزاد ہو جاتا ہے اور آخرت کی اس زندگی کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو اس کو محبوب کی ملاقات اور محبوب کے دیدار سے اس کے دل کو، اس کے ایمان کو، اس کے نور کو روشن کریں گے۔ اس بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مومن ہمیشہ موت کی تمنا کرنے سے تو ہمیشہ منع کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ایک ان سے امتحان لینے کے لیے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس معاملے کے اندر سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، اور وہ فرمایا کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نماز جمعہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم کو بلایا جائے نماز کی طرف، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے، نماز جمعہ کی طرف،
फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो दौड़ते हुए नमाज की तरफ आओ और अपने काम काज सब छोड़ दो और नमाज अदा करो। तो नमाज जुमा की फ़र्जियत पर यह आयत मुबारक दलालत करती है और इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह जुमा है। इसके बाद है सूरह मुनाफिकून। मदनी सूरत है, तरतीब के एतबार से 63वें और नुज़ूल के एतबार से 102वें नंबर पर है। इसकी पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इदा जाअकल मुनाफिकून। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह मुनाफिकून रखा गया। मौजूद नाज़रीन, मुनाफिक अपने ज़ाहिर को इतना बना संवार कर और ज़ाहिरी एतबार से अपने आप को इतना पक्का मुसलमान ज़ाहिर करते हैं कि अल्लाह अकबर, वो इतना पक्का मुसलमान ज़ाहिर करते हैं। आम मुसलमान कलमा पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जबकि मुनाफिकीन का कलमा क्या होता? ला इलाहा इल्लल्लाहु अन्ना मुहम्मदन ला रसूलुल्लाह। वो ये कलमा पढ़ते हैं कि अल्लाह की सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह के रसूल हैं, यानी इतनी ताकीद के साथ पढ़ते। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया उनके इस कौल पर? इरशाद फरमाया इदा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। और वो आपकी बारगाह में मुनाफिक आते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हैं बेशक आप। क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु। और अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। और बेशक अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं। तो इस बात को अल्लाह तबारक तआला ने इसकी इब्तिदाई आयात में बयान फरमाया। और मुनाफिकीन का आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर ज़बानी इकरार और बातिनी कुफ्र की वजह से उनके ऊपर उन्होंने जो बातिनी कुफ्र था उसको ढाल बनाने पर और उनके इस कुफ्र के सबब उनके दिलों पर मोहर लगी और दुश्मनान इस्लाम होने का उनका जिक्र किया कि ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, जो ज़ाहिरन कलमा पढ़ रहे हैं लेकिन बातिनी तौर पर इनके दिलों में कजी है, टेढ़ापन है, ये मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं हैं और ये जो मुंह से बोल रहे हैं दिल से नहीं मान रहे। इसलिए हम कहते हैं इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, कि हम जो कलमा पढ़ रहे हैं हम ज़बान से इकरार करते हैं और हमें दिल से उसको तस्लीम भी है कि इस कलमे के लिए हम अपने अहल अयाल को कुर्बान कर सकते हैं, इस कलमे के लिए हम अपने जाहो मनसब को कुर्बान कर सकते हैं, इस कलमे के लिए हम अपनी जायदादों को कुर्बान कर सकते हैं, इस कलमे के लिए हम अपना सब कुछ, यहाँ तक कि हम अपनी जान को भी कुर्बान कर सकते हैं। ये एक मोमिन की शान, मोमिन की निशानी है कि ये कलमा बड़ा अजीम कलमा है। क्यों? इसलिए कि हमें इस कलमे का इकरार ज़बान से भी है और इस कलमे का इकरार हमें दिल से भी है। मुनाफिक की यह अलामत थी कि वो ज़बान से इकरार करता था और दिल में कुफ्र छिपा कर बैठा था। अल्लाह ताला ने उसके कुफ्र को यहाँ पर ज़ाहिर फरमा दी और मोहरें लगा दी। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी एक हर्जा सराई थी और वो हर्जा सराई उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़, रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़ की, अहले ईमान के ख़िलाफ़ की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इज़्ज़त तो अल्लाह की है और उसके रसूल की है और मोमिनों के लिए है, लेकिन ये मुनाफिक नहीं मानते। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अहले ईमान माल व दौलत की मोहब्बत कहीं तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे। और फिर अहले सरवत के लिए, माल व दौलत रखने वालों के लिए इरशाद फरमाया कि इस माल को अल्लाह की राह में खर्च करो इससे पहले कि अजल का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे दे, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे दे और तुम्हें मौत आ जाए, फिर तुम्हारे पास वक्त बाकी नहीं बचेगा। इसलिए मौत का वक्त आने से पहले पहले अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च कर। इसके बाद सूरह तगाबुन, मदनी सूरत है। तरतीब मुसहफ़ के एतबार से ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 64वीं
اور نزول کے اعتبار سے یہ 107ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 9 میں التغابن کا لفظ مذکور ہے، اس لیے اس کو التغابن کہتے ہیں۔ تغابن قیامت کے ناموں میں سے بھی ہے، اور تغابن کا ایک معنی خرید و فروخت کرنا، اس کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر تغابن کا لفظ مذکور ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ تغابن کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کا تذکرہ، اس کی قدرت، اس کی ملکیت، اس کی خالقیت، اس کی مصوری، اس کے ظاہر و مستور ہر چیز اور سینوں میں پوشیدہ رازوں کا عالم ہونے کا اس میں بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کو قیامت کے دن کفار کے لیے نقصان دہ اور دخول نار کا سبب، اور قیامت کا دن مومنین کے لیے اور صالحین کے لیے دخول جنت کا دن قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے، سننے، اس کی اطاعت کرنے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور بخل سے بچنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے شان کو بیان فرمایا، اور اخروی فلاح قرار دینے کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اخروی فلاح ہے، جو اس دنیا کے اندر اللہ سے ڈرے، جو اللہ کی بات کو سنے اور مانے، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے۔ اللہ اکبر فرمایا، اس کی شان پھر بلند ہے، اس کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بے پناہ اجر و ثواب ملے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے، مدنی سورت ہے، اور اس سورت یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی 65ویں، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 96 نمبر پر سورت ہے۔ اس سورت میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ معزز ناظرین، اس سورت کا نام سورہ طلاق اس لیے رکھا گیا کہ اس میں طلاق دینے اور طلاق کی عدت کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ طلاق کہا جاتا ہے۔ اس کی مختصراً ہم آپ کے سامنے اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس کے شروع میں فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کا وقت شروع ہونے سے پہلے طہر میں انہیں طلاق دو، یعنی جب بھی طلاق دینی ہے تو طلاق کا صحیح جو وقت ہے وہ ہے کہ جب پاکی میں طلاق دی جائے، ناپاکی نہ ہو، یعنی طلاق کے بعد عدت کا حساب رکھنا اور پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف احوال کی مناسبت سے عدت کے احکام بیان ہوئے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے یہاں مختصراً عدت کے ان مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک حلال الفاظ میں، حلال امور میں جو سب سے ناپسندیدہ ہے وہ یہ طلاق ہی ہے، کہ حلال تو ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہم طلاق پہ کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ذرا سی بات پر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر اس میں اختتام طلاق پر ہوتا ہے۔ ہمیں دارالافتاء میں ایک بڑی تعداد میں جو مسئلے اور ہم سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس کا 90% طلاق اور خلا کے حوالے سے مشتمل ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ مسلمان مرد ہو یا عورت، انہیں صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ آزمائشیں مسلمان مرد عورت دونوں کا مقدر ہیں، اور ان آزمائشوں کے بعد اللہ کی بارگاہ سے انعامات و اکرامات کی بارش ہونی ہے، لیکن ہم آزمائشوں کے اندر استقامت نہیں دکھاتے، اور ان آزمائشوں کا شکار ہو کر ہماری زبان سے طرح طرح کے مغلظات نکلتے ہیں، اور اس کے بعد اختتام پر ہماری زبان سے طلاق کے الفاظ نکلتے ہیں۔ جب طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پچھتاتا ہے، تو پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب کوئی بندہ طلاق دے دے تو اس کے بعد پھر اس کے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا۔ تو طلاق اگر کوئی شخص دے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں طلاق دینا واجب ہے، تو طلاق کی عدت بہت ضروری ہے۔ تو عدت کے یہاں پر مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو نمبر 1، جس عورت کو ماہواری آتی ہو یعنی مینسز، اس کی عدت اس کے 3 دورانیے ہیں، اور طلاق پاکی کے اس دورانیے میں دینی چاہیے جس میں شوہر نے عورت سے قربت نہ کی ہو۔ نمبر 2، جس عورت کو ماہواری نہ آتی ہو
اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی خواتین جن کو مینسز نہیں آتے ان کو عائسہ کہا گیا ہے، جن کو مینسز بند ہو جاتے ہیں اور ان کو طلاق دے دی جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اس کے بعد حامل عورت کو اگر کسی شخص نے طلاق دے دی تو حامل عورت کی طلاق اگر ہو گئی تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ 1 ہفتے میں بچہ پیدا ہو جائے، 1 مہینے میں، یا 9 مہینے تک، جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ عورت جس سے نکاح کیا ہوا ہے لیکن رخصتی عمل میں نہیں آئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو اس عورت کو اگر کسی نے طلاق دے دی جس سے رخصتی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ پرائیویسی نہیں ہوئی، تو اس عورت کی عدت کیا ہے؟ تو اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، طلاق دیتے ہی وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی اور اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ وہ جس کے ساتھ چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت جس کا شوہر وفات پا جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ وہ عورت جس کا شوہر وفات پا جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ ہر صورت میں لازم آئے گی، اگر اس کا نکاح کے بعد رخصتی عمل میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ دونوں صورتوں میں اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ حاملہ عورت کا اگر شوہر وفات پا جائے تو اس کی عدت کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کی عدت کا معاملہ تھوڑا سا جدا ہے۔ تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی اگر اس کے بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اسے 4 ماہ 10 دن کی دورانیہ والی عدت نہیں کرنی، بلکہ وضع حمل سے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عدت کے وہ مسائل ذکر کیے ہیں کہ جو ہمارے ہاں کسی کو نہیں معلوم ہوتے اور اکثر لوگ ان پر آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص طلاق دے تو اس پر گواہ بھی بنا لے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں خاتون کو طلاق ہو چکی ہے، اب فلاں دن سے ان کی عدت شروع ہوگی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، دوران عدت نکاح حرام ہے، پیغام نکاح بھی نہیں بھیجا جا سکتا، براہ راست پیغام نکاح نہیں بھیجنا چاہیے۔ عدت کے دوران نہ پیغام نکاح بھیجیں نہ نکاح کریں، کوئی نکاح نافذ العمل ہی نہیں ہوگا۔ اور جس شخص نے نکاح پڑھایا اگر خود اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کا اپنا نکاح خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو بیان فرمایا، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ عدت کے دوران جملہ اخراجات شوہر کی ذمہ داری ہیں۔ اگر بچے ہیں تو ان کا اخراجات، بیوی ہے اس کے کھانے پینے رہائش کی ذمہ داری ساری شوہر کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ التحریم ہے، یہ مدنی صورت ہے اور 28ویں پارے کی سب سے آخری صورت ہے۔ اس صورت میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 66ویں نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے۔ اس صورت کو سورہ تحریم اس لیے کہتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض وجوہات کی بنیاد پر شہد نہ کھانے کی قسم فرما لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں اپنے لیے اس چیز کو حرام کر لیا ہے جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، تو آپ نے کیوں سے اپنے اوپر حرام کیا ہے؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کفارہ ادا کریں اور اپنی قسم کو توڑ دیں اور یہ قسم نہ کھائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ازواج مطہرات، جو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر پاکیزہ بیویاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والیاں وہ خواتین، ان کو تنبیہ کی اور تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی تو ان قریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے گا، جو فرما بردار، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی،
تو اس کا معنی یہ ہے کہ ازواج مطہرات طیبات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن نے اللہ کے رسول کو دل و جان سے راضی رکھا ہوا تھا، تبھی اس کی نوبت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور پھر اپنے گھر والوں کو۔ اس سے ہمیں ایک درس ملا کہ کبھی بھی بچانے کی اصلاح کی ابتدا کی جائے تو اپنی ذات سے کی جائے، اپنے آپ کو پہلے بچایا جائے، پھر اس کے بعد دوسرے کی طرف بڑھا جائے، اور دوسرے میں ابتدا اپنے گھر سے شروع ہونی چاہیے۔ فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے مولا بچائیں؟ فرمایا نار، آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خالص توبہ کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے ایسی توبہ کرو کہ پھر وہ توبۃ نصوح ہو۔ توبۃ نصوح کسے کہتے ہیں؟ توبۃ نصوح کا معنی یہ ہے کہ ایسی توبہ کہ پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائیں اور اللہ سے معافی مانگو، تو پھر فرمایا اللہ اس پر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جنت کی بشارت ہے، وہ جنت جس کے نیچے نہریں رواں دواں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کیا کہ کفر کے سبب قرب نبی سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ جو زوجہ فرعون تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کی پاک دامنی اور ان کی اطاعت گزاری کا ذکر کیا۔ حضرت آسیہ جو زوجہ فرعون تھیں ان کا ذکر کیا کہ قرب نبی سے بھی ان کا یوں ذکر کیا کہ ایمان کے سبب کافر کا قرب ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ حضرت آسیہ کا بہت ظلم و ستم کیے فرعون نے، لیکن حضرت آسیہ ایمان پر استقامت کے ساتھ کھڑی رہیں، انہیں انعام آخرت میں یہ ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کل قیامت کے دن میرا نکاح ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے، قرآن مجید فرقان حمید کی نور سے ہم سب کے سینوں کو منور روشن فرمائے، قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔